ہاں جی بالکل، پشاور میں کوچہ رسالدار قصہ خوانی بازار میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس حوالے سے ملک کی فضا آج بھی سوگوار ہے۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے حوالے سے دعائیں کی جا رہی ہیں، دہشت گردی کے اس واقعے کی بھرپور انداز میں مذمت کی جا رہی ہے۔ میں اس وقت مرکز البدر میں موجود ہوں، قاری عمران راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ مذمت کی جا رہی ہے اس حوالے سے، پھر سے بتائیے گا، بڑا افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، جو سانحہ پشاور ہوا ہے، کیا کہیں گے ایسے ملک دشمن جو عناصر ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پشاور میں واقعہ پیش آیا ہے، انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل دین اسلام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ایک اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایک ذمی غیر مسلم بھی اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا ہے تو آپ اس پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کو بھی شروع نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں، نماز کے لیے آئے تھے، دین اسلام کے لیے آئے تھے۔ تو میں پرزور اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ ملک کا امن تباہ کرتے ہیں۔ ان کا ملک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو ہمارے ادارے ہیں اس طرح کے عناصر پہ کڑی نظر رکھیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ ملک کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو انسان اپنے گھر کے اندر رہ کر غیر مسلم ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ کے ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر ان کا ملک ہے، تو وہ ان کی ذمہ دار ہیں کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کے جان کی حفاظت کی جائے۔ تو بہت دکھ اور بہت افسوس ہوا ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر یہ دھماکے کروانا اور وہ لوگ جو ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ ملک کے امن کے لیے تباہ کن چیزیں ہیں۔ اور یہ فرقہ واریت جو ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، اور ہمارے ادارے جو ہمارے ملک کے ہیں ان سے ہم گزارش بھی کریں گے کہ ان فی الفور ان لوگوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اس وقت جو نا وہ ملک کی جو صورتحال ہے، خارجہ پالیسی، ہماری فوج ہے، ہماری آرمی اور ایجنسیز ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ صرف پاک فوج، صرف ملک پاکستان کی فوج نہیں، یہ اسلام کی فوج ہے، ہم اس کو اسلام کی فوج کہتے ہیں۔ آج اگر ہماری فوج موجود ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا عراق جیسے حالات ہو جاتے، اور دوسرے ایسے ممالک جن کی وہ قوت والی فوجیں نہیں ہیں ان جیسے ہمارے حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولادیں پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری ایجنسیز جتنی بھی ہیں کام کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میری سوچ کے مطابق جو اسلام نے منہج بتایا ہے، جو اسلام نے دعوت بتائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے، جو منہج لے کے آئے، سیم انشاءاللہ اسی طرح ہماری پاک فوج کام کر رہی ہے۔ اور جہاں بھی جس علاقے میں بھی کوئی ایسے دہشت گردی نظر آتی ہے تو پاک فوج اپنا پورا کردار ادا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایجنسیز کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ سربراہ مرکز البدر قاری عمران راشد کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سانحہ پشاور کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، اپنی ایجنسی سے، کہ دہشت گردوں کو جو ہے ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہر صورت میں، ہر طرح کے حالات میں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ایجنسیز، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی فوج جو ہے وہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے، اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی